नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासिन बबला फोकल पर्सन एग्ज़ाम रीजनल कैंपस साहिवाल आपसे मुखातब हूँ। अजीज़ तलबा नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज रीजनल कैंपस साहिवाल से आपकी खिदमत में एक वीक में 2 बार आते हैं और इस पेज पे हम फेसबुक पे आपके साथ लाइव होते हैं और इसमें हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो भी नई मालूमात होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल कैंपस साहिवाल के सुपरडेंट डॉक्टर निसार सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस सेशन में भी आपने देखा होगा कि हम एडमिशन एग्जाम्स के मुतल्लिक हम ज़्यादातर, चूँकि हमारा जो करंट सेमेस्टर चल रहा होता है उसके एडमिशन या एग्ज़ाम्स के मुतल्लिक हम आपके साथ बातें करते हैं और आपकी क्यूरीज शामिल करते हैं और आपको इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हम आपके साथ एक तो एडमिशन एग्जाम्स के बाद आपके साथ हम जनरल कुछ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक जो एक स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दरकार होती है उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से मालूमात लेंगे और उनके साथ अपने क्वेश्चन रखेंगे। सबसे पहले हम एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो जो फेज सेकंड के कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है। तो लेट फीस के साथ 20 नवंबर तक आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बीए वाले और बीएड वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस जिनको आसानी के साथ अवेल हो तो वो अपना एडमिशन 21 तक अपना फीस जो है वो जमा करवा के अपने बीएड का या बीए का एडमिशन भी करवा सकते हैं। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में वो अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि बाकी जो एडमिशन है वो बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी है उसके तहत आपके जो एक ही दफ़ा मैट्रिक से लेके पीएचडी तक जो हमारे एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तरह इकट्ठे ही उनके एग्जाम्स हुआ करेंगे। और ये 1 जनवरी से डॉक्टर साहब 1 जनवरी से जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होएगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जो फेज सेकंड के कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट डेट के बारे में हमें बता दें और जो बीएड और बीए के बच्चे हैं जो अपना फ्रेश एडमिशन अगर कोई भिजवाना चाहता है अब भी तो उसका हमें बता दें। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया यासिन साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। जी व्यूअर्स, आपको जैसे मालूम है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तालीम को आम करने में कोशा है और हमतन मसरूफ़ है। और यूनिवर्सिटी इस साल चूँकि अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात भी मना रही है। आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कायम हुए 50 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इसी खुशी में यूनिवर्सिटी ने ऐसे बच्चे जो अभी दाखिला नहीं ले पाए बीए प्रोग्राम में, कॉमर्स के हों या जनरल के हों या बीएड के स्टूडेंट्स हों, वो उनके लिए खुशखबरी ये रख दी है कि वो प्रॉस्पेक्टस हासिल करें और प्रॉस्पेक्टस की बुनियाद पर अपना दाखिला हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता इन उम्मीदवारों पर लेट फीस अप्लाई होगी। ये फॉर्म हासिल अगर इनके पास मौजूद है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे पास कैंपस में फॉर्म मौजूद हैं, ये यहाँ से हासिल कर सकते हैं आप लोग और 21 तारीख तक फीस जमा कराकर अपने दाखिले को यकीनी बना सकते हैं और अपने इल्म की प्यास बुझा सकते हैं। अपना सेमेस्टर आप सेव कर लेंगे, आपके 6 महीने बच जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों के लिए निहायत बड़ी खुशखबरी है। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि आप जो है जो लोग रह गए हैं दाखिला लेने से वो परेशान थे, चूँकि लास्ट टाइम जो हमारे दाखिले की जो तारीख थी वो 15 अक्टूबर थी, फिर लेट फीस के साथ दाखिले बढ़ गए थे, लेकिन अब जो है 21 नवंबर तक आप लोग बीए में या बीएड प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। जिनको टीचिंग का शौक़ हो वो अपना ये शौक़ अभी पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जो जारी तालिब इल्म है उनके लिए भी लेट फीस जो है वो फॉर्म डाउनलोड करने की 20 तारीख है नवंबर की और फीस की पेमेंट की जो फीस की जो पेमेंट की तारीख है अदायगी की वो 21 नवंबर है। 21 नवंबर तक आप अपनी पेमेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका दाखिला यकीनी हो जाएगा। इसी तरह हमारे जैसे भी यासिन साहब ने बताया है कि अगला बैच जो हमारा है बहार 2025 का वो 1 जनवरी से इकट्ठा ही शुरू हो जाएगा। उस पहले तो हमारे फेज़ 1, 2, 3 चल रहे होते थे, लेकिन इस बार 1 जनवरी से नेक्स्ट जो है
تمام پروگرامز کو ایک ہی فیز میں انہوں نے ڈال دیا ہے یونیورسٹی اتھارٹیز نے، تو اب آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بہت سے بچے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارا فیز 1 میں داخلہ ہوگا یا 2 میں ہوگا یا 3 میں ہوگا. اب ایک ہی سیشن ہوگا، اس میں آپ تسلی سے داخلہ لے سکیں گے. تو کوشش کریں جو بچے رہ گئے جلدی سے جلدی اپنا پراسپیکٹس حاصل کریں اور اس کی فیس جمع کرائیں. بینک بھی فیسیں لے رہے ہیں، اگر بینک میں کوئی پرابلم آ رہا ہو تو آپ جائز کیش سے یا ایزی پیسہ سے، یو پیسہ سے یہ ادائیگی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے چونکہ جنرل ہم کویسچن کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو اگر آپ نیشنل یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو جوائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0308091865 پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے آج کے سیشن میں ہم آپ کے کویسچن کو اسپیشلی شامل کریں گے اور آپ کی جو بھی کیوری ہوئے گی فوری طور پر ہم آپ کو اس کے متعلق آگاہ کریں گے. اور یا پھر آپ ہمیں نیشنل یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں 0409330456 پہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایڈمیشن کے بارے میں آپ نے بتایا، ایگزام چونکہ ایم اے کے وہ 15 سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور نیکسٹ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہ ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے اب وہ اس کو کمبائن جنوری 2025 میں وہ ہمارا لانچ ہو جائے گا. تو اس میں سارے آپ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک آپ اپنے سارے ایڈمیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر سکیں گے. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اگلا یہ کچھ بچے جو ڈگری کے لیے اپنا اپلائی کرتے ہیں جی تو ان کے لیے کیا کیا اگر میٹرک ایف اے یا پھر بی اے کے لیے یا بی ایڈ کے لیے کوئی بچہ اگر اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت ساری ان کو آبجیکشن لگ جاتی ہیں. بعض اوقات بچے نے ری اپیئر اپنے چیک نہیں کیے ہوتے اور وہ فوری طور پہ اپلائی کر دیتا ہے. یا بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو سی ایم ایس پورٹل پہ جا کے اپنی ڈگری کو اپلائی کرتے ہیں، آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ اپلائی کیا بچے مینول کریں گے یا آن لائن کریں گے، اس کے بارے میں؟ جی جی بالکل یاسین صاحب، ایسے کہ ابھی تک جو ہے یونیورسٹی کا مینول سسٹم چل رہا ہے، آن لائن والا سسٹم انشاءاللہ شروع ہوگا یہ کچھ ہی سیمیسٹرز میں. ابھی جو اب اس سیمیسٹر میں چونکہ خزان 2024 سے ڈاکٹر صاحب جو بچے آن ورڈ ہیں ان کی ڈگری ان کو جاری کر دی ہو جائے گی کیونکہ ان کی فیس ریسیو ڈگری فیس شامل ہوتی ہے. اور آپ باہر 2024 سے جو آگے والے بچے ہوئیں گے وہ اپنی ڈگری کے لیے اپلائی نہیں کریں گے بلکہ یونیورسٹی جیسے ہی ان کی کمپلیشن ہوئے گی تو ان کو ڈگری فارورڈ کر سی ایم ایس میں ریکویسٹ بھیجیں گے وہ ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جتنے بھی طالب علم ہیں جنہوں نے پرانے سیمیسٹرز ہیں، ڈاکٹر صاحب عمران شہزاد صاحب نے ہمیں جان کیا جی، ہم آپ کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں. عمران شہزاد صاحب ہمارے ریگولر لسنر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ریگولر لسنر بھی ہیں اور ہمارے پیج کو لائک بھی کیا ہوا، انہوں نے شیئر بھی کرتے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس تک بھی ان کا. تو عمران صاحب اگر آپ کا کوئی کیوریز ہیں، کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں یہی ہے کہ جو بچے ہیں جی اصل میں جو ہمارا پروگرام یہ سی ایم ایس پہ شفٹ ہوا ہے، اس سے پہلے کا جو ڈیٹا ہے مینول ڈیٹا ہے تو وہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور لیٹسٹ جو سی ایم ایس والی چیزیں ہیں یہ دونوں کو ملا کر ٹرانسکرپٹ تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس پہ سائن نہیں ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو بچوں کو میٹرک ایف اے بی اے ایم اے لیول تک کی تمام پروگرامز کی جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، اپلائی ہارڈ میں اپلائی کرنے پڑیں گے جب تک یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ کوشش کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب یہ ڈگری کے بارے میں ذرا کمپلیٹ بچوں کو گائیڈ کیجیے. جی ویورز آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں کر پاتے کہ اپنی ڈگری کے حصول کے لیے جو فارم پر ڈیمانڈس کی گئی ہیں پروگرام وائز، جیسے بالفرض میٹرک کا کوئی بچہ ہے تو وہ آپ کا جو ہے 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ پچھلے ریکارڈ شو کرنا ہوگا اور اپنا بے فارم یا شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ بھی منسلک کرنا ہوگی تصدیق شدہ. اب تصدیق شدہ کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہے، تو پرانے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا ہیڈ ماسٹرز ہیں وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹیسٹنگ اتھارٹی ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس کا نام بھی اس مہر میں درج ہونا چاہیے.
تو اس لیے ایف اے کے حوالے سے بی اے کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامس کے ساتھ آپ اپلائی کرتے ہیں ڈگری کے لیے اس میں آپ اٹیسٹیشن بائی نیم کرائیں سوری تو اور اپنے جتنے کورسز ہیں ان کو چیک کریں کہ اس میں کوئی آپ کے ری اپیئر تو نہیں آ رہے ہیں، ری اپیئر آتے ہیں تو ری اپیئر کے چارجز آپ کو دینا پڑتے ہیں. یہ یونیورسٹی نے بڑی اچھی اسکیم نکالی تھی، پہلے پرانی اسکیم تھی کہ جتنے ری اپیئر کورسز تھے اس کی فیس ایڈوانس نہیں لیتی تھی. اب یونیورسٹی نے اس کو سسٹم کو ریگولرائز کر دیا ہے. اب FER کی شکل میں ری اپیئر کا سسٹم جو لانچ کیا ہے، انٹروڈیوس کرایا ہے گزشتہ سیمسٹر سے، اس میں جو ہے ری اپیئر کی فیس ایڈوانس دینا پڑتی ہے. پہلے ری اپیئر کی فیس ایڈوانس نہیں لی جاتی تھی، البتہ جو پے کر دیتا تھا وہ قبول کر لی جاتی تھی لیکن شرط نہیں تھی. تو اس لیے جتنے بھی اکثر ہمارے بچے جو آتے تھے اسٹوڈنٹس، ان کو ہم کہتے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آخر میں جتنے ری اپیئر آپ کے ہوں گے اتنی فیسیں آپ جمع کرا دیں گے اس کے مطابق. البتہ جو فیل لکھے ہوئے ہیں یا بڑی کلاسوں میں RW لکھا ہوا ہے ان کو فیس اس کی جمع کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ ڈگری جب اپلائی کریں ایک بار کوشش کر کے ہمارے دفتر سے کہ یا کسی بھی جو اپنے قریبی ریجنل کیمپس ہے وہاں پہ جا کر ایک بار اپنا ریکارڈ چیک کرا لیں. ریکارڈ چیک کرانے کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کی کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ وہاں پر ڈگری اپلائی کرنے کے لیے بہت زیادہ رش پڑا ہوا ہے، لائنیں لگی ہیں، ہر مہینے لاکھوں ڈگریاں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں ہر لیول میں. تو اس 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈگریز تیار ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے یہ بھی اسپیشلی چیک کریں. ابھی ہمارے پاس پچھلے کچھ عرصے میں اسٹوڈنٹس آئے ہیں، انہوں نے جو ہے چیک نہیں کیا، ان کے نام کے اسپیلنگ جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. جب بھی آپ اپنا تعلیمی ریکارڈ چیک کریں اس میں میٹرک FA میٹرک کا اسپیشلی ریکارڈ ضرور چیک کریں. میٹرک میں آپ کے اسپیلنگ جیسے ہیں میٹرک کی سند میں FA میں بھی ویسے ہونے چاہیے، BA میں بھی ویسے اسپیلنگ ہونے چاہیے، اور MA میں یا B.Ed میں بھی ہر ڈگری میں آپ کے اسپیلنگ میچ ہونے چاہیے. پچھلے ہفتے بھی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تو انہوں نے جب ڈگری کے لیے اپلائی کیا وہ کہنے لگی، شکوہ کرنے لگی جی ہماری ڈگری نہیں آئی. جب ہم انہیں ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ جناب ان کے نام کے اسپیلنگ درست نہیں ہے. تو اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ویورز کو بتاتے چلیں کہ اپنے ریکارڈ کو چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جن بچوں نے داخلہ فارم ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے اور جن کو ابھی تک پیمنٹ نہیں کی ان کو بھی ہم بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے داخلے 20 نومبر تک جو ہے جمع کرا دیں. اور جن کے فریش اپلائی جنہوں نے کیے وہ اپنے اعتراضات آئے ہوئے ہیں وہ اعتراضات بھی جلد از جلد دور کریں تاکہ آپ کو یونیورسٹی جلد از جلد داخلہ دے اور آپ کو ایڈمیشن کنفرم کر دے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے اس سیشن کے ساتھ مجھے محمد یاسین ببلا، فوکل پرسن ایگزام ریجنل کیمپس ساہیوال، اس دعا، توقع اور تمنا کے ساتھ اجازت دیجیے ہمارے ملک میں امن اور سلامتی رہے، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک ہی سلوگن ہے، ایجوکیشن فار آل، تعلیم سب کے لیے. اللہ نے